السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق الاعلیٰ سے جا ملے، اور امت کو یہ وصیت فرما گئے، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ میرا آج کا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے، کیا حدیث کے بارے میں چھان بین اور احتیاط کرنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز حدیث دی گئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے، اسی طرح اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی فرض قرار دی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے، مگر حدیث سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم ضروری ہے کہ آیا وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں دجال اور جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ تمہیں ایسی ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر عمدن یعنی جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے ایسی کوئی حدیث بیان کی جسے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے، تو یہ محض جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابو الحسن علی بن عمر دارالقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں، تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط برتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرنے سے محض اس لیے گریز کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں غلطی، زیادتی
یا کمی ہو جائے، اور وہ آپ کے اس فرمان جو شخص مجھ پر عمدہ جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے کہ مصداق قرار پائے۔ جو شخص حدیث کے ضعیف راوی کا ضعف جاننے کے باوجود ضعف بیان نہیں کرتا تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گناہ گار ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث سننے والا ان سب پر یا ان میں سے بعض پر عمل کرے، اور ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا ان میں سے اکثر جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی اصل نہ ہو، جبکہ صحیح احادیث اس قدر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف احادیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر بہت سے لوگ علم ہو جانے کے باوجود ضعیف اور مجہول اسناد والی احادیث محض اس لیے بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس میں ان کی شہرت ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کے پاس بہت احادیث ہیں اور اس نے بہت کتابیں تالیف کر دی ہیں۔ جو شخص علم کے معاملے میں اس روش کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے علم میں کچھ حصہ نہیں، اور اسے عالم کہنے کی بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح حدیث پر عمل کرنے اور صحیح حدیث کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔